شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود لا محدود، محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانصار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام معرفت رمضان۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی جس کے اندر عرض کیا گیا کہ ہدایت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے اور ہدایت کیا ہے، ہدایت سے کیا مراد ہے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، جناب محترم حافظ ظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں بھی آپ کا اور تمام ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنی بات اپنے قوم اور ملت تک پہنچا سکیں۔ جی بہت شکریہ محترم۔ جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کس طریقے سے انسان حاصل کرتا ہے، تو ابھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بیان کرتے چلیے کہ ہم ہدایت کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور انسان کے لیے ہدایت کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بنیادی سوال ہے عزیزان، کیونکہ جب تک ہمیں یہ بنیادی مفاہیم سمجھ نہیں آئیں گے، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، ہم باقی کیونکہ یہ بنیاد ہیں، بالکل یہ بنیادیں ہیں، اور جب تک بنیاد صحیح انسان کی سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک انسان جو اوپر عمارت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم دین بھی حاصل کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان مفاہیم کو درست طریقے سے نہیں سمجھا۔ صحیح، ان مفاہیم کی جو اصل نگاہ قرآن اور حدیث اور دین کے مطابق ہے وہ نگاہ ہم نے نہیں سمجھی، بلکہ ہم نے ایک عمومی نگاہ ہے ان کے بارے میں، یا تو یہ کہ فقط الفاظ کو سن لیا ہے اور اس کے معنی اور اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا سب سے پہلا کام جو ہمیں معرفت اور شناخت کے طور پہ انجام دینا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں درست طریقے سے ان قرآنی مفاہیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی ترین مفہوم ہدایت ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کریم نے اپنا تعارف بھی اسی عنوان سے کروایا ہے کہ ہدی للناس، کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس حوالے سے موجود ہیں۔ بالکل۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ انسان کے لیے ہدایت کیوں ضروری ہے۔ جی عزیزان، عرض کروں کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں خود ہدایت کی طرف، ہم یہ سمجھیں کہ انسان کیا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب تک ہمیں خود انسان کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک انسان سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں، دوبارہ توجہ کریں، جب تک ہمیں خود انسان کی معرفت اور شناخت نہیں ہوگی جی، اس وقت تک انسان سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم درست طریقے سے نہیں پہچان سکتے۔ آج اس جہان میں، آج ہمارے اس دنیا میں ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ناشناختہ ہے، انسان کی درست طریقے سے تفسیر نہیں ہوئی، انسان کو درست طریقے سے پہچانوایا نہیں گیا۔ صحیح۔ جب انسان کہتے ہیں تو یہ مراد نہ کہ دوسرے مفہوم نہ، بلکہ میں خود اپنی ذات کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے خدا نے کیوں اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے، صحیح، میری زندگی کا ہدف کیا ہے، بالکل، اور یہ دنیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، دین کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، آیا میں دین اور دنیا کا محتاج ہوں یا محتاج نہیں ہوں۔ جی، تو جب تک خود کو نہیں سمجھیں گے، خود کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ انسان جو وسائل ہیں ہماری زندگی میں جو پائے جاتے ہیں، ہم ان کی سب سے پہلے مشخصات دیکھتے ہیں کہ کیا مشخصات ہیں، ہر چیز اس کی پہلے آشنائی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد خریدتے ہیں، بے شک، لیکن ہر چیز کے بارے میں آشنائی حاصل کرتے ہیں سوائے خود کے بہت اچھی بات، اپنی
یعنی کہ جو خود اپنے آپ کو پہچاننا ہے خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. بہت اچھی بات ہے. بہت یعنی یہ کہ آج ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے جی, بہت ساری چیزوں پہ ہم نے تحقیقیں کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, انسان جو ہے مریخ تک پہنچ چکا ہے, لیکن جو چیز انسان سے ناآشنا ہے, جس چیز سے انسان جاہل ہے, جس چیز سے میں جاہل ہوں, ناآشنا ہوں, وہ خود میری اپنی حقیقت ہے. صحیح. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد دنیا میں کس قدر ظلم و بربریت ہو رہی ہے. بالکل. کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, اپنی حقیقت کو درک نہیں کیا, اپنے آپ کو حیوانوں سے بدتر کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی حقیقت سے جاہل ہے. جی. اور خود ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ انسان کی جو قدر و قیمت اور ہمت ہے, جو انسان کی قدر و قیمت ہے اس کی ہمت کے مطابق ہے, اس کی شناخت کے مطابق ہے. اور جو انسان اپنی شناخت سے بے بہرا ہو اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. جی. اگر کوئی چیز حاصل بھی ہوگی تو وہ اس کا جو درست مفہوم ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے انسان, اس کو اس نے نہیں سمجھا. لہذا قرآن کریم کی آیات میں اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ تم کیا ہے, صحیح, تیری حقیقت کیا ہے, تیری زندگی کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے. اب میں آپ کا خدمت میں عرض کروں, یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک جو اہم ترین نقطہ انسان کے بارے میں جس سے آگاہ ہونا ضروری ہے اور ہم سب اس سے واقف بھی ہیں, وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جی. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف کون ہے, تو ہم کیا ہے, سینہ تان کے کہتے ہیں اور سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی راز سے قرآن کریم نے پردہ اٹھایا ہے. جی. قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 72. اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سبحان. اس آیت میں اللہ وہ نقطے سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ جو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا نقطہ ہے. اگر کسی نے اس نقطے کو درک کر لیا, کس نے اس راز کو درک کر لیا, تو اس کی اپنے ذات کے بارے میں ایک بہت بڑی معرفت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا, بے شک باتحقیق ہم نے عرض کیا, پیش کیا, کیا, اپنی امانت کو. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا. امانت کو پیش کیا. کہاں کہاں؟ السماوات والارض, زمین و آسمان کے سامنے. سبحان اللہ. اور یہاں بعض مفسرین اس نقطے کی طرف اشارہ کیا اور توجہ دلائی ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں زمین و آسمان, سماوات و ارض اکٹھے استعمال ہوئے ہیں, اس سے مراد فقط زمین و آسمان نہیں ہے, زمین اور آسمان نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کل کائنات ہے, تمام کی تمام کائنات اور ہستی مراد ہے. صحیح. یعنی ہم نے اپنی امانت کو کیا پیش کیا تمام ہستی کے سامنے, تمام کائنات کے سامنے. صحیح. اور پھر کیونکہ خداوند کریم انسان کی ذہنیت سے واقف ہے, اور انسان جب کسی چیز کی سختی کی مثال دینا چاہتا ہے, کسی چیز کی قوت کی مثال دینا چاہتا ہے, تو اس وقت انسان پہاڑوں کی مثال دیتا ہے. جی. کیا کہتا ہے کہ اس کی قوت, اس کی طاقت یا اس کا ارادہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی مضبوط ہے. اس کی پرواز کیا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر ہے, بالاتر ہے. جی. یعنی پہاڑوں کو ایک سختی اور پختگی کی علامت سمجھتے ہیں ہم. بالکل. قرآن نے جہاں زمین و آسمان میں بھی پہاڑ ہیں, کل کائنات میں یہ بھی ہیں, لیکن علیحدہ بھی کہا والجبال, یعنی وہ جس کو آپ بہت سخت سمجھتے ہو, جس کو آپ بہت ہی یعنی جن کی قوت کی آپ مثالیں دیتے ہو, ہم نے ان کے سامنے بھی یہ امانت پیش کی. سبحان اللہ. لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا,
سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس امانت سے. یہاں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ انکار انسان کا نافرمانی اور تمرد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی انجام نہیں دیتے. مثلا کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ جائیں وہ ایک گلاس پانی کا اٹھا کے لائیں اور مجھے دے دیں. میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے. اگر میں انکار کرتا ہوں تو یہ انکار کون سا کہلاتا ہے؟ ہٹ درمی ہے، اور یہ انکار کرنا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک کوئی انکار کرتا ہے، لیکن وہ انکار اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ہٹ دھرم ہے، وہ مطلب ضدی ہے، یا وہ طاقت اور قوت رکھتے ہوئے پھر بھی انکار کر رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہے. مطلب کوئی یہ کہے کہ آپ بغیر سیڑھیوں کے چھت کے اوپر جائیں اور وہاں سے یہ چیز فوراً میرے لیے لائیں، یا مطلب کیا ہے 5 200-300 کلو کیا ہے وزن آپ اٹھا کے کیا کریں فلاں جگہ لے جائیں. اور میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا، استعداد نہیں ہے انسان میں. انکار کرتا ہوں، لیکن انکار اس وجہ سے ہے کہ استعداد نہیں ہے جی، اور طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو یہ انکار نافرمانی نہیں کہلاتا. یہاں جو انہوں نے انکار کیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ دوسری نوع کا انکار تھا. یعنی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امانت خدا ہمیں حامل کرنا چاہتا ہے، ہمیں عرض کی ہے، پیش کی ہے، یہ امانت بہت سنگین ہے، بالکل بہت سنگین ہے، لہذا ڈر گئے خدا کی بارگاہ میں. محترم، جیسے کہ آپ نے اشرف المخلوقات جو کہ انسان ہے اس کو بہت خوبصورت انداز سے توضیح دی اور ہمارے سامنے پیش فرمایا. محترم، جیسے کہ آپ نے ابھی ہی ارشاد فرمایا کہ امانت، یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو پیش کی، یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم اس کی طرف چلیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد خوش آمدید عرض ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی سوال کی جانب، جیسے کہ محترم نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم اشرف المخلوقات کس طریقے سے ہیں، اور اشرف المخلوقات کیا ہے، کیسے کہتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت پیش کی وہ کیا ہے. اب چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امانت دی، وہ امانت کیا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیش کی؟ عزیزان، یہ وہی راز ہے کہ جس سے انسان کو آگاہ ہونا ہے، جس کو درک کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ راز ہے جس کو سب نے رد کر دیا، سب نے اس کو قبول نہیں کیا، فقط انسان آگے بڑھا. فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان اس کو حمل کیا، انسان نے اس کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ. کیونکہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تھا، باقی سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اس امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا دیا. سبحان اللہ. یہ امانت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امانت کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے خدا نے تمام کائنات کے سامنے انسان کا سر بلند کر دیا اور انسان کو تمام کائنات کی تمام مخلوق کا سردار اور اشرف قرار دیا. صحیح، بہت سمجھنا، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جدا کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان اس امانت کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا، حامل کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. قرآن کی آیت بہت ہی آخر میں عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ فرماتی ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کیوں؟ آخر خدایا انسان نے امانت کو قبول کیا ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی انسان کو حکم، یہ ارشاد ہو رہا ہے خداوند کریم کا کہ انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے. جی، تو اس کی یہی ہم تفسیر کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کو علم نہیں ہے کہ اس نے کس قدر عظیم ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی ہے.
اول اس لیے، دوم یہ کہ بہت سارے انسان اس امانت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ کیا نہیں کر سکیں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ کیوں امانت اس قدر عظیم ہے، کیونکہ اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کریں گے۔ کر سکتے ہیں، استعداد ہے، ایسا نہیں کہ استعداد نہ ہو، کیونکہ خداوند کریم کی ذات حکیم ہے اور کسی بھی اپنی مخلوق پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتی جس کی اس میں استعداد نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بے شک ایسی ہے کہ خداوند کریم کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالتا مگر یہ کہ اس کے اندر اس کی وسعت اور استعداد ہو۔ اور یہ ہمارے یہاں نقطہ عرض کر دوں کہ احکام اسلامی میں بھی ہے کہ ہر وہ اسلامی مسئلہ کہ جس کی آپ کے اندر استعداد نہ ہو، قوت نہ ہو، توانائی نہ ہو، اسلام کہتا ہے آپ وہ مسئلہ آپ سے ساقط ہے۔ صحیح۔ مثلا میں اگر مریض ہو جاتا ہوں اور میں کھڑے ہو کے کیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسلام کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ صحیح۔ یا میں مریض ہوتا ہوں اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسلام کہتے ہیں آپ نہ رکھیں۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ جو شرائط ہیں ایک حکم کو بجا لانے کی، ان میں سے ایک شرط یہ کہ آپ کے پاس قدرت اور استعداد ہو۔ صحیح۔ لہٰذا کوئی یہ سوچے کہ اسلام کے احکام تو ایسے ہیں ویسے نہیں، اسلام کے احکام انسان کی استعداد کے مطابق ہیں، انسان کی قوت کے مطابق ہیں، انسان کی ہمت کے مطابق ہیں۔ اور یہ نقطہ بھی یہاں عرض کرتا جاؤں کہ انسان کے اوپر بعض اوقات غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا کا سب سے دکھی ترین فرد ہوں، یہ سارے غم میری طرف ہی آنے تھے۔ تو نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی طرف غم آئے ہیں تو خدا نے آپ کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، آپ کے اندر ایک صلاحیت دیکھی ہے، اور غم بھی اسی کو ملتے ہیں جس کے اندر کوئی صلاحیت ہو۔ صحیح۔ اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ غموں کے بعد انسان کو بلند مقام ملتے ہیں۔ غم یعنی امتحان ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اب انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کی سیرت کو پڑھیں تو وہاں ان کی سیرت میں بہت بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، بہت بڑے ان کے اوپر غم آئے ہیں، ان غموں اور امتحانوں کے بعد ایک مقام تک پہنچے ہیں۔ بالکل۔ لہٰذا آج بھی یہ خدا کا قانون جاری ہے کہ خدا اگر کسی کو ایک بلند مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کا امتحان لیتا ہے، بالکل، اس کو مصائب میں ڈالتا ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی یاد کرتا چلوں کہ بعض اوقات خدا اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے، جیسا کہ ماہ رمضان کے مقدس اوقات میں ہم خدا سے عشق کریں، عشق بازی کریں، خدا کے بارگاہ میں ہیں، سبحان اللہ، خدا کے ہم مہمان ہیں۔ کیونکہ ماہ رمضان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان عبد اپنے رب کا مہمان ہے اور خداوند کریم کی ذات میزبان ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، خدا سے دوری اختیار نہ کریں۔ خدا فرماتا ہے انی قریب، میں قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری آہوں کو سنتا ہوں۔ اور جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے، خدا کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو غموں میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کو دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی آہ کو سننا پسند کرتا ہے، اس کے دردوں کو سننا پسند کرتا ہے۔ لہذا یہ نقطہ تو درمیان میں آ گیا، ہم اپنی اصل بات کی طرف چلیں تو وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے جب کہا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے تو یہ توجہ ہے کہ جس چیز کو تم نے انتخاب کیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی چیز کہ جس کو سب کائنات نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا، انکار کر دیا، رد کر دیا ہے۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس امانت کو صحیح طریقے سے انجام دیا تو تم اشرف المخلوقات ہے، سب کائنات سے بالا تر ہے۔ لیکن اگر تم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو پھر تم سب سے بدتر ہو، سب سے ذلیل ترین ہو، سب سے نچلے میں ہو۔ اور قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں ہم غور کریں تو قرآن فرماتا ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے کان دیے لیکن سنتے نہیں، آنکھ دیے لیکن دیکھتے نہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ تو گویا ایسے ہیں جیسے درندے، انعام یعنی چارپائے ہیں، بل ہم اضل، قرآن فرماتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کب انسان ایسا ہوتا ہے؟
جب انسان اس امانت کو جو اس نے اپنے ذمہ لی ہے اس کو انجام نہیں دیتا. بعض اوقات قرآن میں ذکر بھی کیا کہ شر الدواب کے نام سے. بالکل ایسی کہ بدترین حیوان کیا ہے؟ انسان بن جاتا ہے. بدترین مخلوق کیا ہے؟ انسان بن جاتا ہے جب اس امانت کو ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. لیکن اگر اس امانت کو ادا کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک، کہ خود جبرائیل جیسی عظیم ترین مقرب فرشتہ بھی اس مقام کے آگے نہیں جا سکتا جہاں انسان آگے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. جہاں رسول اللہ کی رسائی موجود ہے، جہاں رسول اللہ اس مقام اور اس قرب کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں کوئی اور مخلوق نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس امانت کے علمدار ہیں یہ لوگ، یہ ہستیاں. سبحان اللہ. اب سوال اب بھی وہ باقی ہے کہ وہ امانت کیا ہے. امانت کیا ہے؟ اب امانت کیا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور تفصیلی نقطہ ہے، اس کی طرف انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے. وہ امانت عزیزان یہ ہے کہ انسان کی راہ اختیاری راہ ہے. صحیح. انسان کی راہ اختیاری راہ ہے، یعنی جبر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. جبر نہیں رکھا انسان کی راہ میں. باقی مخلوقات کی راہ ایک راہ ہے، فقط ایک راہ ہے. صحیح. اور خدا نے جیسے ان کو ہدایت کر دی ہے وہ ذرہ برابر بھی اس خدا کی ہدایت سے تخلف نہیں کر رہے. صحیح. پوری خدا کی جو کائنات ہے، جو خدا نے ان کے لیے قوانین اور نظام بنائے ہیں، وہ اسی نظام اور قوانین کے مطابق حرکت میں ہیں. صحیح. لیکن انسان کے لیے دو راستے رکھ دیے ہیں، اختیار دے دیا ہے. ایک راہ الہی راہ ہے اور ایک راہ شیطانی راہ ہے. ایک راہ انسان کو بہشت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک راہ انسان کو دوزخ اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ایک راہ اللہ کی مرضی اور رضا کی راہ ہے، ایک راہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کی راہ ہے. اللہ اکبر. قرآن میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے، راہ دکھا دیا ہے. ہدایت یعنی راہ دکھانا. صحیح. نشان راہ بتا دیے ہیں، سائن بورڈ لگا دیے ہیں کہ اگر تم نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو یہ ہدایت کا راہ ہے، یہ گمراہی کا راہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم شاکر بنو یعنی خدا کے بندے بنو، چاہے تم کافر بنو یعنی خدا سے دوری اختیار کرو. اللہ اکبر. یہ امانت یعنی اختیار، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. صحیح. کہ انسان کو خدا نے اختیار دے دیا ہے، اور پھر انسان کے اندر خدا نے سورہ شمس میں 11 قسمیں اٹھائی ہیں خداوند کریم نے. یعنی تاکید ہے، خدا کی ذات جب قسم اٹھا رہی تو یعنی اس چیز میں بہت زیادہ تاکید ہے. قسم انسان کب اٹھاتا ہے؟ کہ تاکید کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، حقیقت میں ایسے ہی ہے. صحیح. اور جب خداوند کریم قسم اٹھائے تو بغیر قسم کے بھی خدا کی ذات سچی ترین ذات ہے، اصلاً شک کی بات نہیں ہے. جی. لیکن خدا قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر تقوی اور فسق و فجور کا الہام کر دیا، یعنی اس کا بیج رکھ دیا ہے. صحیح. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب کامیاب وہ ہے کہ جس نے تقوی کے بیج کو پروان چڑھایا ہے. سبحان اللہ. اور بدبخت وہ ہے کہ جس نے تقوی کے بیج کو چھوڑ کے دوسرے بیج کو، فسق و فجور کے بیج کو پروان چڑھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی استعداد انسان میں استعداد رکھ دی. احسن، بے شک ایسی ہے کہ دونوں چیزوں کی استعداد رکھ دی ہے. اب اپنی مرضی کے حساب سے جس کو جو انسان چاہے کر سکتا ہے. بے شک. اور دونوں چیزوں کی استعداد کے ساتھ اس کی فوجیں بھی موجود ہیں. ایک طرف انبیاء جیسی ہستیاں موجود ہیں، انسان کی عقل موجود ہے جو انسان کے تقوی کے بیج کو، انسان کے الہی زندگی کو اوپر ابھارنے کے لیے آمادہ ہیں، قوت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اور دوسری طرف فسق و فجور کے لیے انسان کے اندر شہوات رکھی ہیں، ہوا و ہوس رکھی ہے، اور ادھر سے شیطان اور یہ جو انسان کے فسق و فجور کو آگے اوپر لے آتے ہیں. اب انسان ہمیشہ جنگ میں ہے، اور اس جنگ کا نام جہاد اکبر ہے. اللہ اکبر. یہ جہاد اکبر ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کے
ہر معاملے میں کامیاب ہے۔ اور آپ دیکھیں جو بڑے بڑی ہستیاں گزری ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ جہاد کیا، اپنے اندر جہاد کیا۔ اس فسق اور تقوی کی جنگ میں جو تقوی کو جنہوں نے غلبہ دیا انہوں نے دنیا کو نجات دی، اور جنہوں نے فسق و فجور والی جنگ کو غلبہ دیا انہوں نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں جو ظالم ہیں، جو بدبخت ہیں، جنہوں نے دنیا اور انسانیت کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ بالکل۔ کیوں ہے ایسے؟ آخر وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہیں لیکن شکل و صورت میں انسان ہیں۔ انہوں نے تقوی کے بیج کو چھوڑ کے فسق و فجور کے بیج کو اوپر لے آئے ہیں۔ صحیح۔ انسانیت ان کے اندر نہیں تھی، جب انسانیت نہیں تھی تو لہذا انہوں نے باقی انسانیت پہ بھی ظلم کیا، باقی ہم نو انسانوں کو بھی ظلم و ستم سے دوچار کیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی وضاحت مزید بھی حتماً کریں گے کہ یہ اختیاری جو راہ ہے، اس اختیاری راہ کو کیسے طے کرنا ہے۔ جی بالکل۔ کیسے ہمیں کون آئے ہمیں بتائے کہ اس اختیاری راہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آپ کے لیے رکاوٹ ہے، کہاں آپ کے لیے موانع ہیں، کہاں کون سی جگہ پر آپ کے لیے آفات ہیں، کون سی جگہ پہ آپ اپنی دوڑ تیز لگا کے کیا ہے اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل، وہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ دوسرے ایک اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی تمام وہ یہ کہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو ہم نے بعض بزرگان سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے۔ بے شک صحیح جان کہ انسان بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے، برخلاف باقی مخلوقات کی کہ وہ بن کر آئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بن کر آئی ہیں۔ اب انسان نے کیسے بننا ہے، کس مواد سے بننا ہے، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ابھی یہاں چلتے ہیں بریک کی جانب۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا کہ جس طریقے سے انسان نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور انسان ہدایت کا محتاج کیوں ہے، اور ساتھ ہی ذکر کیا گیا کہ انسان کے پاس جب یہ ہدایت ہے تو انسان کس طریقے سے اس سے استفادہ کرے، اور ساتھ ہی محترم نے بہت ہی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ انسان اس دنیا میں بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید سے، جیسے کہ ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسان کس طریقے سے ہدایت کو استفادہ کرے ہدایت سے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو بنائے۔ محترم، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں بن کر نہیں بلکہ بننے کے لیے آئے، تو انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں کس طریقے سے بنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے کیا وسائل بھی مہیا کیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں؟ جی بالکل، خداوند کریم کی ذات انسان پہ مہربان ہے، لطیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان کے پاس کیا ہے؟ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ وہ اپنی ایک مشہور دعا میں فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ حتماً دعاؤں کو پڑھیں۔ بعض اوقات ان ہستیوں نے ہمیں دعاؤں میں درس دیا ہے کہ کیسے اپنے رب کے ساتھ کلام کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ دعائے کمیل ہے۔ حتماً سرچ کریں، نیٹ پہ دیکھیں، کتابوں میں غور کریں تو آپ کو مل جائے گی دعائے کمیل۔ صحیح۔ اس میں فرماتے الہی و ربی من لی غیرک، اے میرے رب، اے میرے الہ، آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ لہٰذا انسان اب خود اپنی زندگی میں غور کریں کہ آپ کی زندگی میں اگر رب نہ ہو تو کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ یہ سارے رشتے، یہ ساری چیزیں، ہر کوئی اپنی حد تک ہے، اور اب تو حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ہر کوئی اپنے مفاد کی حد تک ہے، لیکن وہ ذات جو انسان سے واقعاً محبت کرتی ہے اور جس وجہ سے انسان زندہ اور باقی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اے اللہ، کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ بے شک۔ اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ بے شک ایسے ہی ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے کیا کھویا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ بالکل۔ لیکن جس نے تجھے کھو دیا، جس کو تو نہ ملا، اس کو پھر کیا ملا؟
اللہ اکبر. لہذا خدا نے کیونکہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لہذا خدا نے انسان کو بنانے کے لیے جو مواد چاہیے، جو مٹیریل چاہیے، وہ بھی فراہم کر دیا. صحیح. اور اس مواد اور مٹیریل کا نام دین ہے. سبحان اللہ. یعنی دین کی سادہ تعریف آپ کی میں عرض کروں، دین یعنی انسان کے انسانیت بنانے والے مواد اور مٹیریل کا نام. دین یعنی انسان کو، کیونکہ انسان جو ایک ظاہری شکل و صورت میں یہ انسان، وہ جو واقعی انسان ہے وہ نہیں ہے. اور آپ کو میں ایک مثال بھی دوں، وہ اس طرح کہ جب آپ کے سامنے کوئی بچہ یا کوئی ایسی خرابی کرتا ہے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ انسان بن جا. انسان بن جا. حتماً آپ نے سنا ہوگا، خود بھی کہا ہوگا بچپن میں، آپ کے والدین نے آپ کو بھی، جب آپ کوئی شرارت کرتے ہوں گے یا کوئی ایسی کام کرتے ہوں گے، حتماً وہ کہتے ہیں کہ انسان بن جا. بالکل. بہت گہرا نقطہ ہے، بہت عمیق نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے یہ جو کام انجام دیا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت سے ہٹ کر ایک کام ہٹ کر ہے. یعنی یہ کہ آپ انسان بن جاؤ، یعنی یہ برا کام نہ کرو بلکہ اچھے کام کرو. صحیح. سبحان اللہ. یعنی یہ کہ انسان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کاستیں ہیں، کہ جن کمیوں اور کاستوں کو انسان نے خود کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. اور کچھ صفات اور کمالات کو اپنے اندر ڈالنا ہے اور ان کو ایجاد کرنا ہے، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بس اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے. اب کیسے بنے گا، کس مٹیریل سے بنے گا؟ وہ دین ہے. دین. لہٰذا اب وہ لوگ جو شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین تو 1400 سال پہلے زمانے کے لیے تھا، آج تو دین کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ نوجوان نسل، چاہے جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، جہاں بھی پڑھتے ہوں، خصوصاً یونیورسٹیوں کے ہمارے عزیزان اور نوجوان، وہ ان کو جواب دیں کہ دین انسان کی انسانی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان بنائیں تو اس کا واحد مٹیریل جو ہے وہ دین ہے. صحیح. واحد مواد جو ہے وہ دین ہے. صحیح. دین سے ہٹ کے اگر کوئی اور راستہ انسان کو مقام انسانی تک لے جاتا تو حتماً خداوند کریم کی ذات بخیل نہیں ہے، اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، ظلم بھی نہیں کرتی، ظالم بھی نہیں ہے. حتماً وہ بھی راستہ اپنے بندوں کو بتاتی. لیکن خدا نے فرمایا کہ فقط ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط دین بھی اور وہ بھی دین اسلام. فقط دین اسلام سے آپ اپنے آپ کو کیا ہے اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں. محترم، جیسے کہ آپ نے بہت پیارا گفتگو میں فرمایا کہ مثلا دین وہ وسائل ہے، وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا. تو پھر یہ جو دین پرانے زمانے کے لوگوں کے اوپر نازل ہوا، مثلا وہ جو پرانے زمانے میں دین تھا اور آج جو ہمارے پاس دین ہے، اسلام ہے، تو یہ پرانے زمانے والا دین اور آج کے دین میں کیا فرق ہے؟ پرانے والے زمانے مطلب جو اسلام سے پہلے والے دین تھے. جی دیکھیں، دین چونکہ انسان کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں زمانے کے، اس کو مد نظر رکھ کے، اور انسان کو چونکہ دین نے پروان چڑھانا ہے، لہذا جو پہلے گزشتہ انسان تھا بہت ہی ابتدائی سطح کا انسان تھا. فکر ابتدائی تھی، سوچ ابتدائی تھی، ساری چیزیں بہت ہی ابتدائی سطح کی، وسائل ابتدائی تھے، سب چیزیں ابتدائی تھی. لہذا اب دین آتا ہے، ایک انسان کو مرتبہ بالا دیتا ہے، پھر دوبارہ پہلے والی شریعت ختم ہو جاتی ہے، اب ایک اور شریعت آتی ہے، اس کو ایک اور بلند مقام پہ لے آتی ہے، ایک اور شریعت آتی ہے، اس کو ایک بلند مقام پہ لے آتی ہے. اب جب چونکہ رسول اللہ کا زمانہ آتا ہے، آخری ہمارے نبی آتے ہیں، تو اس وقت تک انسان اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اب اس کو ایک ایسا عین، ایک ایسا مواد، ایک ایسا مٹیریل دے سکتے ہیں جو قیامت تک کیا ہے اس کے لیے کرامت ثابت ہو سکتا ہے. اور چونکہ اسلام دین کامل ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کی تمام انفرادی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جواب دے سکتا ہے انسان کی تمام ضرورتوں کو، اس کے سارے چیزیں موجود ہیں. تو انشاءاللہ عرض کروں گا اس کا ایک اہم نقطہ جو ہے وہ فلسفہ امامت اور نبوت کے ساتھ مربوط ہے، کہ وہاں یہ نقطہ عرض کروں گا کہ کیوں مطلب جو ہے دین کو اللہ نے آخری بنایا ہے، اور یہ کہ آیا آج کے دور میں ہم جیسے گزشتہ زمانے میں لوگ انبیاء کے محتاج تھے، ہمیں بھی انبیاء کی ضرورت ہے، کیوں ہمارے پاس انبیاء نہیں آ رہے؟ انبیاء تو 1400 سال پہلے آئے، پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ نقطہ عرض کروں گا کہ امامت کے فلسفے میں کہ امامت کیوں ضروری ہے، بالکل، اور نبوت کے بارے میں کہ انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا کہ
دین کیوں باقی رہا اور کیوں دین مطلب گزشتہ زمانے میں انبیاء آتے تھے اور شریعتیں مطلب کیا ہے تبدیل ہوتی تھی، لیکن ابھی شریعت تبدیل نہیں ہو رہی، اور یہ کہ گزشتہ شریعتوں میں اور اس شریعت میں آپس میں کیا تعلق ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آمادہ کیا اسلام کے لیے. احسن، بالکل. یعنی یہی ہم ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادیان کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ہی جہت پر ہے، یعنی تسلسل ہے. لیکن یہ نقطہ سب سن لیں، توجہ کریں کہ ایسا تسلسل جو پاکیزہ، جو انبیاء لے کے آئے، نہ تحریف شدہ. جیسے آج بہت سارے ہمارے مذاہب میں، مطلب ہمارے مذاہب کہہ رہا ہوں، ہمارے مطلب برادران مسیح اور یہودیوں میں تحریف ہے، وہ حقیقت نہیں ہے جو انبیاء لے کے آئے. صحیح. لیکن ہم جو انبیاء حقیقت لے کے آئے اس کو ہم ایک راستے سے، انبیاء کے راستوں کو آپس میں جدا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ انسان کی مختلف کلاسیں تھیں جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے آ رہے تھے. جی محترم، بہت شکریہ، آپ سے ہم نے بہت استفادہ کیا. جی ہمارا وظیفہ ہے. جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا، جیسے کہ محترم نے ارشاد فرمایا کہ دین ہمارے پاس وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان بن کر نہیں اور بننے کے لیے آئے. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، خدا نگہدار.